اچھا سر اب یہ بتائیں یہ مقدمہ جس میں کل آپ سب منتظر ہیں 11 بجے آپ سب کی نظر ہوں گے آپ سب وہاں پر ہوں گے 12 گھنٹے بعد کہ کیا ہوتا ہے یہ جو بینچ کی زیر سماعت ہے جن کی سربراہی میں یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس خود ان کے حوالے سے اس وقت آپ کی رائے کیا ہے چونکہ اوور دا ویکینڈ یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی کہ کچھ اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی کی ٹویٹس ہوئی کہ جناب یہ جج صاحب تو اس طرح کے ہی فیصلے دیتے ہیں اور یہ وہ پھر وزارت قانون نے کہا کہ بڑی قابل افسوس قابل مذمت بات ہے تو اس وقت جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کا آفیشیل اوپینین کیا ہے کہ وہ ایک بائس جج ہیں ان کی ججمنٹ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں یا آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ دیکھیں ہمیشہ جو ہے نا بات یہ ہوتی ہے کہ جب ججمنٹس آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس جج نے کس طرح سے فیصلہ دیا اور اگر اس نے غلط فیصلہ دیا تو فار ایگزامپل اگر آپ اس بات کے اوپر چپ کر گئے ہیں پھر دوسری دفعہ پھر غلط فیصلہ دیا تیسری دفعہ پھر آخر میں آپ بولتے ہیں کہ مجھے اس جج صاحب کے اوپر اعتراض ہے تو مجھے میرے کیسز تمام جو ہے ان سے ٹرانسفر کیے جائیں کسی اور کے پاس بھجوائیں جائیں. اس بابت ہم سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمارے کیسز ٹرانسفر کر کے لاہور ہائی کورٹ بھیج دی جائیں یا پشاور ہائی کورٹ بھیج دی جائیں کیونکہ ہمیں ان کے اوپر اعتراض ہے. وہ فیصلوں کی وجہ سے تھا اور وہ واضح طور پر خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ اس کے حوالے سے اپلیکیشن دیں. ہم نے درخواست بھی دی تھی اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا وہ درخواست ہماری ریزرو رکھی گئی. آخرکار سپریم کورٹ میں ہم پہنچے اور وہاں سے ہم نے ریکویسٹ کروائی کہ ان کو کہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ کریں. انہوں نے فیصلہ کیا اور ہماری درخواست بغیر سنے خارج کر دی اور کہا کہ میں ہی سنوں گا. یعنی کہ ایک درخواست جو ہے وہ ہماری جو ہے ہم وہ استدعا لے کے جاتے ہیں اس میں ہمیں انصاف نہیں ملتا. تو ابھی اس سب کی بنیاد پر آپ کیا کہہ رہے ہیں نعیم صاحب کہ ہمیں اعتماد ہے جج صاحب پر یا نہیں ہے؟ دیکھیں اعتماد کی حد تک تو واضح طور پر جو ہے کور کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے کیونکہ وہ کیس کی سماعت خود کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہم بائی کاٹ تو کر نہیں سکتے. ہمیں اس وقت دیکھنا ہے کہ خان صاحب کا انٹرسٹ ہم اس بیس کے اوپر جو ہے اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جا سکتے کہ ہم پیش ہی نہیں ہوئے. ہم پیش اس لیے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو جو بھی اس کے اندر انہوں نے فیصلہ دینا ہے اگر ہمارے خلاف ہی دینا ہے دے دیں ہم اس کو چیلنج کر لیں گے. اگر حق میں دینا ہے تو وہ بھی انہوں نے قانون کے مطابق دینا ہے. کوئی ہمارے اوپر ہم نے اس نے بھی کہا کہ بے شک احسان نہ کریں جو قانونی طور پر بنتا ہے وہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. اور سر یہ اس دوران جو ایک اور پیش رفت ہوئی کہ جن جج صاحب نے فیصلہ سنایا تھا ہمایوں دلاور صاحب ان کو او ایس ڈی بنا دیا گیا. اس پیش رفت پر آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ اچھی پیش رفت ہے بری پیش رفت ہے کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو انٹرپریٹ دس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ان کو او ایس ڈی بنایا گیا انہوں نے ایک درخواست بھیجی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ میری فیملی کو مجھے تھریٹس ہیں مجھے حملے کا خدشہ ہے مجھے اس طرح کے خدشات ہیں یہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں میں باہر گیا ہوں اور مجھے اس وجہ سے جو ہے نا یہاں سے ٹرانسفر کیا جائے. ہم تو یہی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ جو ہیں مہربانی کر کے اس کیس سے علیحدہ ہو جائیں. یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی وہ ایگریشن ہم شو کر رہے تھے بلکہ انہوں نے فیصلے اس طرح سے دیے تھے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پولیس لائن کے اندر فرد جرم جو ہے پولیس لائن کے اندر عدالت لگائے گی پھر فرد جرم خان صاحب کے اوپر لگایا گیا. فرد جرم کے لیے قانون یہ ہے کہ اس بندے کی موجودگی میں فرد جرم لگایا جاتا ہے اسے پڑھ کر سنایا جاتا ہے. وہ پروسیس نہیں کیا گیا جس سے ثابت ہوا کہ 9 مئی کو جو گرفتاری ہوئی تھی وہ صرف اور صرف اس مقدمے میں فرد جرم لگانے کے لیے ہوئی تھی. اس کے بعد سے ہم نے عدم اعتماد کی اپلیکیشن دے دی. انہوں نے وہ ہماری درخواست خود بھی خارج کر دی اور چیف صاحب نے بھی پہلے فیصلہ نہیں کیا. سپریم کورٹ نے اس میں ڈائریکشن دی تو ہمارا فیصلہ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جج کی عزت کے حوالے سے معاملہ آئے گا کہ واقعی جی یہ باعث تھا تو اس لیے میں ٹرانسفر نہیں کرتا. وہ درخواست جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں. اب بار بار انہوں نے 3 فیصلے ایسے دیے جو ریمانڈ کے حوالے سے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ آپ ان کو سن کے فیصلہ دیں. تینوں دفعہ انہوں نے ہمیں نہیں سنا اور یہی بات آج سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے. یہ سر آپ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بتا رہے ہیں نا لیکن یہ او ایس ڈی اس کو آپ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ او ایس ڈی پاکستان کے کانٹیکس میں آپ بتانا کسی کو سائیڈ لائن کر دیا گیا یہ آپ کے خیال میں کیا ہوا اچھا ہوا ہے برا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ اب جب آپ جو ہے عدالت کے اندر وکلاء کو جو کہیں گے شٹ اپ جب عدالت کے اندر کوسر صاحب جیسے خواجہ صاحب جیسے جو سینئر لوگ ہیں ان کو کہیں کہ جناب یہ مس کنڈکٹ اور اس طرح کی باتیں کریں یا آپ عدالت کے اندر جو ہے ایک بندے کو فیئر ٹرائل کا موقع نہ دیں اس کے جو گواہ ہیں اس کو پیش کرنے کا موقع نہ دیں اور یہ کہیں کہ میں 1 بجے فیصلہ سنا دوں گا میں 2 بجے. تو دیکھیں عوام کے سامنے یہ مقدمہ ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی جس جگہ کے اوپر رول آف لا یا قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو لوگ تو پھر بولیں گے. اور یہ آئین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی طرح سے چاہے وہ کوئی جج صاحب ہو یا کوئی میں ہوں یا کوئی پرائم منسٹر ہو اگر کوئی وہ غلط کرتا ہے تو اس کے اوپر کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لوگوں نے کرٹیسائز کیا اور آج انہوں نے خود ہی کہا کہ جی لوگ میرے اوپر کس طرح سے کوئی ان کی فیملی کو کوئی وہ اپروچ کر رہا ہے کیا ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. یہ تو بات جو ہے نا یہ تو وہ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے فیصلے کو بھی تو دیکھے نا کہ انہوں نے فیصلہ جس طرح سے دیا لوگوں نے ریئیکشن دینا تھا. وہ بول سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کہ جج صاحب نے غلط فیصلہ دیا.
اب وہاں پر رائے دینا سب کا حق ہے، ظاہر ہے تنقید کرنا بھی حق ہے. میں عابد صاحب کی طرف بھی بڑھتا ہوں. عابد صاحب سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. لیکن خالی ایک اوپینین اس پہ دے دیں نعیم صاحب کہ رائے دینا سب کا حق ہے، ظاہر ہے تنقید کرنا بھی حق ہے. لیکن اگر ازیوم کرنے کہ اگر واقعی کوئی فیملی اس طرف جا رہا ہے کر رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے فیصلے ہوں گے تو پھر یہی ری ایکشن ہوگا، یا نہیں بہرحال یہ غلط ہے؟ یہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب نے کوئی ایسی ڈائریکشن دی ہے یا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ آپ ان کی فیملی کو ہراساں کریں. اس جو جج صاحب ہیں ان کی حد تک لوگ کریٹیسائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو فیصلوں کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے. اگر ایک جج جو ہے بینچ سے علیحدہ بھی نہ کریں تو لوگ کریٹیسائز کرتے ہیں، اور وہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ بول سکتے ہیں. لیکن کسی طرح سے ان کی فیملی کے اوپر یا ان کے اوپر حملہ کرنے کی تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان کے اوپر حملہ کر دیں. اگر کوئی ایسا کرے تو پی ٹی آئی اس کی مذمت کرے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے نہیں کہا ایسا کچھ کرو، اگر کوئی کرے تو آپ اس کی مذمت کریں گے؟ دیکھیں جیسے جو واقعہ ہوا ہے وہاں پر دبئی کے اندر اپنا جو یوکے گئے ہیں، وہاں پر جو ہے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ آگے سے ان سے سوالات کیے ہیں. سوالات کی حد تک تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہاں ان کے اوپر کوئی تشدد کرے یا ان کے اوپر ان کو کوئی مارے تو وہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا نا کہ آپ جج ہمایوں دلاور صاحب انہیں پکڑ کر مارے.